أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو كما قال. شعبان کا مہینہ عربی حساب سے 9واں مہینہ ہے. اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے روزے رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ روزہ قضا کر لیں، عورتیں ہوں مرد ہوں. سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں. عورتوں کے روزے ماہواری کی وجہ سے یا ولادت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ روزوں کی قضا کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر روزے رہ جاتے تھے، میں ان کو قضا نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آتا تو میں قضا کر لیتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت نفل روزے رکھتے تھے. 2-3 دن چھوڑتے تھے سمجھے شعبان میں، باقی پورا نفل روزہ رکھتے تھے. رمضان کے آمد کی خوشی تھی کہ آپ روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو منع کیا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے تو اس کے بعد نفل روزے مت رکھو. فرض روزے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، 2-3 دن بھی باقی، 1 دن بھی باقی ہے شعبان کا روزہ رکھنا فرض، لیکن نفل روزے آپ نے فرمایا مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے. لیکن یہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا ہے یہ استحباب کے لیے، بہتری کے لیے ہے کہ تم کمزور نہ ہو جاؤ. جس آدمی کو طاقت ہے، قوت ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو. لیکن بہت سارے صحابہ 1 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سادہ دنوں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرے، رمضان میں اجازت ہے، ایسا سمجھتے تھے. لہٰذا ایک بات تو یہ ہوئی کہ رمضان کا روزہ جن کا بھی چھوٹ گیا ان کو چاہیے اس روزے کی قضا کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے نفل روزہ رکھنے سے. دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. اس کے اندر کوئی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. سورہ دخان قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک. حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اس پر قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں. اللہ کی رحمتوں کو ہم رحمتوں کو بھیجنے والے ہیں.
رمضان میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں شعبان میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، لیلت مبارکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، یہ غلط ہے، ایسی تفسیر صحابہ سے مروی نہیں ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا۔ شعبان میں بدعتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شعبان کے مہینے میں بدعتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آج کی رات سمجھیے شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں رات ہے، بہت اس میں بدعتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت آئیں، لیکن وہ حدیثیں بیان کرنے والے قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں ضعیف حدیث، کمزور حدیث۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی جاتی ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15ویں شعبان کو تم کو چاہیے کہ رات میں خوب نماز پڑھو، تہجد وغیرہ پڑھو اور دوسرے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ سارے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ایسا آیا بھائی حدیث میں، ایسے آیا ہے حدیث میں، تو آپ کو چاہیے کہ بتائیں بھائی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس لیے شعبان کے روزے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی بدعت بھی کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، حدیثیں بہت ہیں رات میں قیام کرنے کی، رات میں نماز پڑھنے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز، روزہ، نماز دعا کے لیے رات میں اہتمام کیا جائے، اس کی اجازت ہے۔ جو آدمی نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز ہو، تہجد نماز پڑھنا چاہے پڑھے گا، لیکن نماز جیسے عام طور پڑھتے ویسے ہی پڑھیں گے۔ ایسے نہیں کہ صاحب ایک رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، 100 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، ایسے کچھ نہیں ہے۔ سادہ نماز جیسے روزانہ تہجد پڑھتے ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کو دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اب مشرک دو طرح کے ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، جن کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ایمان تو لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، شرک کا کام کرتے ہیں، درگاہ پرستی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب شرک کے کام کرتے ہیں، دونوں مشرک حصے میں آتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو کہ مدمن الخمر، شراب پینے والا ہے، شرابی ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کو سوچنا چاہیے اللہ کے رحمت سے محروم، آج کی اس مبارک رات میں محروم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں آیا قاطع رحیم، جو لوگ کے رشتہ کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے میل جول نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، کہا بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے عمر میں اور اس کے روزی روٹی میں برکت دے، تو اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہت بڑی فضیلت ہے رشتہ داری کی، لہٰذا یہ بھی ہے۔ اور مشاحن، ایک لفظ یہ بھی آیا، جو آدمی کے مسلمان بھائیوں سے میل جول نہیں رکھتا، دشمنی کرتا اور ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، نفرت ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ایسے ایک حدیث میں آیا، اس حدیث کو کچھ لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، یعنی عمل کرنے کے لائق حدیث یہ ہے۔ اتنی باتیں تو تقریباً ثابت ہے سمجھے، یا کہ سب عمل کرنے کے لائق ہیں، لیکن نفل نماز کے لیے میں نے کہا سادہ طریقے سے پڑھنا ہے اور طریقے سے نہیں۔
بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں عمر قضا، اس رات میں شعبان کی 15ویں رات میں عمر قضا کرتے ہیں۔ یہ عمر قضا کیا ہے؟ یعنی جو بھی نماز آپ کی چھوٹ گئی، 20 سال تک آپ نماز نہیں پڑھے، 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کریں۔ 10 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تو 10 سال کی نماز چھوٹ گئی نا، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی چاہنا چاہیے۔ وہ نہیں کرتے، آج کی رات میں کھڑے ہو جاتے، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، ایسے ہی پڑھتے جاتے۔ کیا نیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 10 سال چھوڑے وہ نماز ایک رات میں پوری کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام رکھتے عمر قضا، یعنی تمہاری عمر میں جتنی نمازیں چھوٹ گئیں ایسا نماز پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نیت کرتے رہو، پڑھتے جاؤ۔ یہ بھی غلط ہے۔ جس کی بھی نمازیں چھوٹ گئیں اس کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے، لیکن کوئی خاص رات رکھ کے اس میں عمر قضا کرنا، چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں قبرستان کی زیارت، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو میری رات تھی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور اس کے بعد آہستہ سے بچھائی بستر، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آہستہ سے دروازہ کھولے، پھر نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ کہاں گئے اللہ کے رسول، دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع مدینہ کا قبرستان ہے وہاں پہنچے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں قبرستان کے لوگوں کی مغفرت کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئیں، وہ اس لیے گئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رات کسی اور بیوی کو دے دی کیا، یہ تو میری رات تھی، یہ دیکھنے کے لیے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عائشہ کو پوچھا کیا تم سمجھتی ہو کہ میں یعنی اللہ کے رسول بھی اور اللہ بھی تم پر ظلم کریں گے یا تمہاری رات کسی اور کو دے دیں گے، ایسا سمجھی کیا؟ حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے اللہ کے رسول جب دعا ختم کیے جلدی حضرت عائشہ واپس آ کے بستر پر لیٹ گئیں، لیکن تیز چلنے سے سانس اکھڑتی ہے، سانس پھولتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم ہی تو کیا ہو جو سایہ میں دیکھا، صحیح بتاؤ؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کیوں ایسے کی؟ کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی دوسری کی بیوی کے پاس گئے۔ کتنی حدیثوں کے اندر کتنی باتوں کا ذکر ہے، دیکھیے سب کے اندر ایک سبق ہے، سب کے اندر عبرت ہے، سب میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں سو رہا تھا، جبریل آئے، آ کر بولے آج شعبان کی 15ویں رات ہے، تم جاؤ قبرستان میں دعا کرو سب کی مغفرت کے لیے۔ سارے صحابہ وہاں مدفون تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوئے، تو میں گیا دعا کیا وہاں۔ ایک حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی جو رات ہے 15 شعبان اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے۔ کلب یک قبیلہ تھا مکے کے اندر، قریش کے اندر یہ قبیلہ تھا، تو بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ مغفرت کر دیتا ہے گنہگاروں کی، مگر وہ 5 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا، مشرک کی مغفرت نہیں، شرابی کی مغفرت نہیں، اور اسی طرح جو رشتہ کاٹتا اس کی مغفرت نہیں، جو اپنے بھائیوں سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر شعبان کی 15ویں رات جو آج آنے والی رات ہے، اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہے، دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر یوں آتا ہے جو صحیح نہیں ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ روزی سال بھر کے لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے،
یہ سب فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ فضیلت شب قدر کی ہے۔ رمضان کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی اسی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، سارے فرشتے آتے ہیں اور فیصلہ لے کر اللہ کے پاس سے فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ 1 سال تک ان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر تو کئی مرتبہ لکھ دی گئی۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، اس سے پہلے ہی سب کی تقدیر لکھ دی۔ پھر پیٹ میں جب تھے ماں کے، جب اللہ نے تقدیر لکھی، پھر ہر سال اس تقدیر کو رینیو کرتے رہتے ہیں، تجدید کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں روزی، عمر اور مصیبت، بلا، پریشانی، بیماری، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں شب قدر میں لکھی جاتی ہیں، رمضان میں لکھی جاتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں نہیں لکھی جاتی ہیں۔ قبرستان کی زیارت، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے قبرستانوں میں آج چراغاں جلاتے ہیں، جن کے میت ہیں جاتے ہیں موم بتی جلاتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، جو صحیح بات نہیں ہے شریعت کے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جاننا چاہیے تاکہ آپ اپنے گھر میں رشتہ داروں میں کوئی آدمی اس طرح کے غلط عقیدے میں ہیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ تو رمضان میں اس میں شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ 15ویں شعبان آنے سے پہلے پوری قبر کو زیب و زینت کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں ہم نے دیکھا یہ کہ قبر کے لیے 300 روپیہ لیتے ہیں، لے کے جو ہے برابر اس کو مٹی وٹی بنا کے کچھ گھاس بھی لگا دیتے ہیں، لگا کے کہتے ہیں 300 500 لیتے ہیں۔ سارے لوگوں کی خبر کھودنے والوں کی شعبان کی 15ویں رات عید کی رات ہوتی ہے، کمائی کی رات ہوتی ہے، ایسے کرتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے دیا جلاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، کتنی بدعتیں ہیں۔ تو قبرستان کی زیارت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، اس لیے آپ گئے تھے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ کبھی کبھی جا کے قبرستان کو دیکھے، زیارت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میں نے پہلے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے رشتہ دار کو، کسی کو بھی مسلمانوں کو دفن کرنے کے بعد قبرستان نہیں جانا، دفن کرنے کے لیے جانا، دوسرے کام سے نہیں جانا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اب میں تم سے کہتا ہوں قبرستان جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو۔ قبرستان کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تذکر الآخرہ، آخرت یاد آئے گی تم کو کہ ہم بھی یہیں مر کے آئیں گے، قیامت پہ اٹھیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن دعا کرنے کے لیے قبرستان نہیں جاتے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہیں، اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ گئے دعا کیجئے، کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے رہتے ہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو تو تم کو سبق حاصل ہوگا کہ ہم کو بھی مر کے آنا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لو گے۔ لہٰذا شعبان کی 15ویں رات کو بھی، قبرستان کی زیارت کو بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی رات میں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ہے کوئی آدمی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو روزی دوں گا۔ ہے کوئی ننگا، میں اس کو کپڑا مانگے تو میں اس کو کپڑا دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ روزانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا 2 حصہ گزر جاتا ہے، آخری حصہ باقی رہتا ہے۔ یعنی فجر کی اذان سے سمجھیے کہ 1.5-2 گھنٹہ پہلے عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں کے ساتھ خاص نہیں ہے، روزانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں بندوں سے کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی آدمی روزی چاہنے والا، میں اس کو روزی دوں۔ ہے کوئی آدمی کپڑا طلب کرنے والا، میں اس کو کپڑا دوں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ندا دیتے رہتے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ فرشتے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو خوب دے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کی روزی میں برکت دے اور اچھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، جو بخیل کنجوس دیتا نہیں ہے اس کو نقصان میں ڈال۔ ایسے فرشتے دعا کرتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے یہ سب۔ لہٰذا آدمی کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آدمی اٹھتے ہی بستر سے کیا سوچتا ہے، چائے پینا ہے، بسکٹ کھانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سب سوچتا نہیں۔ بھائی فرشتے دعا کر رہے ہیں نا، اللہ ہم سے پوچھتا ہے نا، کیوں نہ اٹھ کے ہم تہجد پڑھیں، کیوں نہ ہم اٹھ کے جو اللہ سے مانگیں، یہ سب سوچتے نہیں ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ ہماری بے دینی کی زندگی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو ووٹ ڈالیں گے جیت جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اللہ جب تک نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے مشکل حالات میں آدمی کو چاہیے اللہ کو زیادہ یاد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، ان کی مشکلوں کو دور کرے گا۔ ایسے موقع آتے ہیں الیکشن وغیرہ کے تو چاہیے کہ آدمی سب تہجد کا اہتمام کریں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کروں گا، فلاں کروں گا، ان سب کو یاد کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ باقی یہ سوچ کے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے، اس کو ووٹ دیں گے، وہ یو پی ہو کہ بہار ہو، کوئی اور جگہ ہو، وہاں آدمی یہ سوچتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے کہا مجھے یاد رکھو تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، میری جان جس کے قبضے میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا کرو گے اس کے بعد تو تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج کون کس کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے؟ برے سے برے آدمی کو بھی بولنے کی ایک آدمی کو دیکھنے والے کو ہمت نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، بولنے کی بھی ہمت نہیں، بھائی سیدھے ہاتھ سے کیوں نا، بھائی ایسا کرو نا، نہیں، پتہ نہیں یجمان کو غصہ آ جائے گا، سیٹھ صاحب کو غصہ آ جائے گا، کیا کریں گے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ ایمان کا خاتمہ ہے، دل اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے ہمارے دلوں کے اندر، بولنے کی بھی ہمت نہیں، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو، نہ داماد کو، نہ بہو کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہماری گزر رہی ہے تو کہاں سے ہم کو کامیابی ملے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حجاب کا مسئلہ ہے، پروٹیسٹ کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی، ہوتا کچھ نہیں۔ کل پورے کرناٹکا میں بند تھا، پوری دکانیں بند تھیں، فلاں تھی، یعنی مسلمانوں کی دکانیں جہاں کی سب بند کیے، اور آج بھی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں، اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ لیکن حکومت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں غم ہے، غصہ ہے، ہم اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے مانتے نہیں ہیں کہ صاحب حجاب ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر، اس لیے کالج اسکول میں آنے والی مسلمان بچیوں کو حجاب نہیں پہننا چاہیے، ایسا اس نے کورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے پروٹیسٹ کریں گے تو کیا ختم ہو جائے گا؟ اللہ سے دعا نہ کرنا چاہیے، اللہ سے بولنا چاہیے اللہ تیرے دین پر عمل کرنے کی ہم کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے۔ اگر دین کا نقصان ہوا تو بڑا نقصان ہے، اگر ہماری بچیاں حجاب کے بغیر جاتی نہیں ہیں، گھر میں رہ گئی، تعلیم گئی، کوئی بات نہیں، دنیا گئی، آخرت تو نہیں گئی نا، لیکن تعلیم حاصل کرنا وہ بھی ایک طرح سے جائز ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے،
لیکن اس کی وجہ سے یہ سب کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ہم دین سے دور ہوں گے اللہ کی مصیبت آئے گی، اللہ کی پریشانی آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے کہا دیا قرآن کے اندر تم کو آزمائیں گے. چھوٹی بڑی مصیبت ہے، کوئی مرا، کوئی جو خوف ڈر دشمن کا، کسی اور پارٹی کا، اب کیا ہوگا یوپی کے اندر، اب کدھر ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب آزمائش آئیں گی. لیکن صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ سب پروٹیسٹ کرنا حرام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا. لہٰذا میرے بھائی، آج شعبان کی رات ہے اور اسی طرح ہولی بھی ہے. ہم لوگ تو حفظ و امان میں ہیں. ہمارے یہاں تو برائے نام دو چار آدمی رہتے ہیں. سب سے خراب تہوار نان مسلموں کا یہی ہولی ہے. رنگ پھینکنا، رنگ فلاں کرنا، آج وہ بھی ہے. لوگ جو ہے اپنا رنگ پھینک کے کپڑوں کے اوپر بدل کے چہرے پر رنگ لگا کے، اللہ نے اچھی شکل دی، صورت دی، لیکن رنگ وغیرہ ایسا لگا کے اپنی شکل بگاڑ لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک عید ہے، اور یہ بھی ایک مقدس عید ہے، سب سے خراب عید ہے. ہم تو بہار ہو، یو پی ہو، کرناٹکا کے اندر بھی اعلان ہو گیا کہ جمعے کو مت آؤ. قریب مسجد ہے جاؤ، دور کی مسجد کو سب مت جاؤ، گھروں میں جمعہ پڑھ لو، گھروں میں ظہر پڑھ لو. ایسا باقاعدہ اعلان ہوا. اتنی خطرناک عید ہے. رنگ پھینکتے، فلاں کرتے، لڑائی جھگڑا ہوتا، کوئی کسی پر رنگ پھینک کے کچھ بولے تو سب وہیں جھگڑا ہو جاتا، مار دیتے، فلاں کرتے. کیسی زندگی ہم لوگوں کی ہے. پھر بھی دین کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں. اللہ سے مانگنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعتوں سے بچائیں، ہر قسم کی غلط حرکتوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ جو دشمن ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے یا ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو ناکام کرے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.